بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سمیر یومی کلینک سے بڑے بات سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سپلینومیگالی کی، یعنی تلی کا ورژن ہے۔ تلی جو ہے ہمارے جسم میں جو ہے وہ بائیں طرف پسلیوں کے نیچے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور کچھ وجوہات کی بنا پہ، جیسے کہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، لیور کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا کچھ کینسر جو ہیں ان میں جو ہے وہ تلی جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جسے ہم سپلینومیگالی کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کی کوئی سمٹم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے، یہ روٹین ایگزامینیشن کے دوران سامنے آ جاتی ہے، اور نارمل سپلین جو ہے وہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ اپنے سائز سے بڑھ جاتی ہے تو جو فزیشین ہے یا آپ کو جو ڈاکٹر ہے اس کو ہاتھ سے بھی جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو سمٹمز ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں علامات بالکل سامنے نہیں آتی، اور سیکنڈ یہ کہ پیٹ کی بائیں طرف پسلیوں کی جگہ درد اور فلنس ہوتی ہے، جو کہ کندھے تک بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے ساتھ یا کھانا کھانے کے بغیر ہی معدہ جو ہے وہ بھرا ہونے کا احساس ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سپلینومیگالی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی جو ہے اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، پوری باڈی میں فٹیگ ہوتی ہے، اور فریکوینٹ جو ہے وہ انفیکشن جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اور ایزی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی جو ہے علامات میں شامل ہیں جو سپلینومیگالی میں۔ اگر ہم سپلینومیگالی کی کازز کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ وائرل انفیکشنز ہیں، اور جیسے کسنگ ڈیزیز یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن جیسے سفلس ہے، اور دل کی جو دیواریں ہیں اگر ان میں کوئی انفیکشن ہے جیسے انڈوکارڈائٹس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر پیراسائٹک جو ہیں وہ انفیکشنز ہیں جیسے ملیریا وغیرہ، اس میں بھی جو ہے تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ سیروسس آف لیور میں تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور جو جگر کو متاثر کرنے والی دوسری بیماریاں ہیں جیسے کرونک لیور ڈیزیز ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ تلی جو ہے اس کا سائز بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ویریس ٹائپس آف ہیمولائٹک انیمیا ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اور ایسی کنڈیشن جس میں جو آر بی سیز جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے تلی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیوکیمیا جو بلڈ کینسر جیسے ہم کہتے ہیں، اور لائپوماز، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مائلو پرولیفریٹو جو ہے نیوپلازم، اس میں بھی جو ہے وہ تلی کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میٹابولک جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں جو ہے وہ تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور گیسٹر ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیومین پک ڈیزیز ہے، اور اس میں جو ہے وہ تلی کا جو ہے سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لیور اور سپلین کی جو وینز ہیں جب ان پر دباؤ پڑتا ہے اور ان نالیوں میں جو ہے نا جو خون جم جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تلی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ٹراما جو ہے، اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے تلی کے اوپر تو اس کی وجہ سے انفیکشن ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سپلینومیگالی کی کمپلیکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے اگر سپلینومیگالی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے وہ بار بار ہوتے ہیں، اور تلی کے بڑے ہونے کی وجہ سے خون کی جو سیلز ہیں نا ان میں جو ہے وہ کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز اور پلیٹلیٹس، جو کہ تلی کا کام ایک چھلنے کی طرح ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ جو میچور سیلز ہیں وہ اسے گزر جاتے ہیں، وہ جو میچور نہیں ہوتے وہ رہ جاتے ہیں، پھر اس سے بھی جو ہے وہ تلی جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اور موسٹ فریکوینٹ جو ہے انفیکشنز ہوتے ہیں، انیمیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگر تلی جو ہے وہ رپچر ہو جائے، اب ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے، وہ بہت نازک ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں جو ہے وہ رپچر ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا سائز بڑھ جائے تو تلی جو ہے وہ ظاہر اس کی وجہ سے بھی رپچر ہوتی ہے، اور لائف تھریٹنگ جو ہے وہ بلیڈنگ مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے پاسبل ہے۔ اگر ہم اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں، تھیلیسیمیا کے بچوں میں ظاہر ہے بچوں کو ہر مہینے جو ہے وہ فریکوینٹلی جب بلڈ لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ فیریٹی لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو تلی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ڈاکٹر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ نکال ہی دیں، لیکن ظاہر ہے نکالنے کے بعد بہت سارے پروسیس جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور مطلب ہے کہ پیشنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس حوالے سے وہ آسانی ایک شہرت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے کی جان آپریشن سے بچ جاتی ہے، دوسری یہ کہ تلی جو ہے وہ اس کی جو انفلیمیشن ہے اور اس کی جو لوڈ ہے آئرن کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ون آف دا بیسٹ میڈیسن دیٹ از سیونانتھس۔ اس کے بعد نیٹرومیورٹکم ہے، اگر تلی بڑھ گئی ہے نیٹرومیور، خون کی کمی ہے نیٹرومیور۔ اس کے علاوہ ارینیا ڈیڈیمیا ایک میڈیسن ہے، اگر ملیریا کی وجہ سے تلی بڑھ گئی ہے تو یہ میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوٹ یا کوئی ٹراما ہو گیا ہے تو تلی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی انفیکشن ہو گیا ارنیکا۔ اس کے علاوہ ملیریا کے ساتھ بڑھ گئی ہے، خون کی کمی ہے تو چائنا افیشینیلس۔ اس کے بعد فیرم میٹ، گرینڈیلیا اور ہیلینتھس، یہ وہ میڈیسن ہیں جو سپلینومیگالی پہ جو ہے بہت اچھا ایکٹ کرتی ہیں۔ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر سیونانتھس، فیرم میٹ اور پلساٹیلا، کیونکہ پلساٹیلا ایک ایسی میڈیسن ہے جو آئرن کی جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو ختم کرتی ہے، تو یہ اگر تین میڈیسن دیں تو نہ صرف اس سے یہ ہے کہ جو سپلین ہے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے، یعنی اپنی نارمل جو ہے کنڈیشن پہ آ جاتی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیریٹین لیول ہے باڈی میں وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے میڈیسن ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.